اور عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہو یا آقا علیہ السلام کے ساتھ ہر نسبت کی بارگاہ ہو، جس کسی کی جو نسبت آقا کے ساتھ ہے اسی کا ادب ہے۔ کہاں صحابہ کرام کی بات، کہاں پھر آقا کے اہل بیت اطہار کی بات، یہ تو الگ بات، الگ موضوع ہے۔ ارے آقا نے تو اپنے شہر مدینہ کا ادب سکھایا ہے، شہر مدینہ کا ادب سکھایا ہے۔ حرم جو بنا دیا مکہ اور مدینہ کو، تو اب کیا کہ اس کے درخت بھی نہیں کاٹ سکتے، اب ان درختوں کا بھی ادب ہے۔ شکار نہیں کر سکتے، مکہ اور مدینہ کے جانوروں کا بھی ادب ہے۔ اب اندازہ کریں حرم کا معنی کیا ہے، درخت بھی نہیں کاٹ سکتے، شکار بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہاں تو ادب، جس جگہ جو ادب کی جگہ ہو نا، مرکز ادب ہو، ارے اس کے شہر کے تو جانوروں کا بھی ادب ہوتا ہے، اس کے شہر کے درختوں کا بھی ادب ہوتا ہے۔ اور یہ ادب کیسے وجود میں آتا ہے؟ یہ وجود میں آتا ہے عشق سے۔ تو اگر آدمی کا وہ ذوق اور طبیعت اور شغف علمی ہی عشق والا نہیں ہے اور ادب محبت والا نہیں ہے، تو ادب کہاں سے آئے؟ اور جب ادب نہیں تو علم صحیح کہاں سے آئے؟ تو یہ بات میری نہیں ہے، یہ امام سفیان بن عیینہ تعریف کر رہے ہیں علم کی۔ والانصات والنشر، اور تب 5ویں درجے پر آخر میں جا کے نشر کرے، زبان سے بولے اور تبلیغ کرے۔ تبلیغ کا حق اینڈ پر آتا ہے، پہلے حافظ علم ہو، پھر عامل علم ہو، اور اس کے ساتھ یہ کہ اس نے پورے زانو ادب طے کر کے استماع کیا ہو، اور جب حصول کر لے علم کا پھر صاحب ادب بنے، اور صاحب ادب جب ہو جائے تو صاحب ادب ہونے کے بعد زبان کھولے، پھر خطاب کرے، پھر تبلیغ کرے، پھر تعلیم دے، پھر تدریس کرے۔ اگر یہ ادب سیکھے بغیر تبلیغ کرے گا تو بے ادبی پیدا کرے گا۔ جو آدمی صاحب ادب ہوئے بغیر تبلیغ کرے گا، وہ لوگوں کی طبیعتوں میں بے ادبی اس سے پیدا ہوگی۔ یہ ایک بنیادی نکتہ تھا جو میں نے چاہا کہ امام دارمی جو شیخ ہیں ائمہ کے، ان کے حوالے سے عرض کر دوں۔ امام ابن عبد البر نے، امام ابن عبد البر الاندلسی، جامع بیان العلم میں انہوں نے کثیر تعداد میں، امام ابن عبد البر القرطبی نے کثیر تعداد میں، پھر انہوں نے، اور المالکی بھی، انہوں نے جامع بیان العلم میں اسی موضوع کو پھر آگے اور ریفرنسز کے ساتھ بیان کیا ہے کہ علم کے، تعلیم کے، تبلیغ کے آداب کیا ہیں۔ اب میں اس گفتگو کا دوسرا حصہ آگے آ رہا ہوں۔ اب تک تھا آداب علم و تبلیغ، کہ علم کیا ہے اور تبلیغ کے اور تعلیم کے آداب کیا ہیں۔ اب اس سے آگے ادب اکابر کی طرف آ رہا ہوں۔ جب آپ، یہ تو سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی بات ہوگی، دیگر اہل بیت اطہار کی بات ہو، یا صحابہ کرام کی بات ہو، یا خلفائے راشدین کی بات ہو، یہ تو وہ بلند و بالا ہستیاں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست فیض یافتگان ہیں، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، حضور کی امت میں، ان سے اونچے مرتبے کوئی نہیں ہے۔ جب آپ بات کریں کسی کی، کسی سے معاملہ کریں، کسی سے ملاقات کریں، کسی کا ذکر کریں، تو دین کا تقاضا یہ ہے کہ بذات خود آپ کا عمل، آپ کا معاملہ، آپ کی ملاقات، کسی کا ذکر کرنا، بیان کرنا، اس سے قبل آپ کے اندر ایک ادب ہونا چاہیے۔